بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں کنز العلماء مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا تعلق بالخصوص امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب سے ہے۔ اشرف آصف جلالی صاحب نے بھرپور حمایت کی ہے اور بتایا ہے کہ امیر اہل سنت کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک پورا منصوبہ ہے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہلکا سا پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مخالفت بالخصوص امیر اہل سنت کی اس وقت ہوئی کہ جب آپ نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو آپ جانتے ہیں کہ روافض جو ہے انہوں نے تو اس نعرے سے چڑھنا ہی چڑھنا ہے، کیونکہ وہ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں معاذ اللہ، شیخین کریمین کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص جو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت جناب عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و دیگر صحابہ کرام اور بھی ہیں، چڑھتے ہیں۔ لیکن بالخصوص ان میں جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ کچھ ہمارے اپنے بھی تھے کہ جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑا ہوا تھا، بڑی بڑی گدیاں سنبھالی ہوئی تھی انہوں نے۔ جب یہ نعرہ آیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، الیاس عطار قادری صاحب پر جو ہے وہ تنقید، اعتراض، گالم گلوچ لوگوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور جو پیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اپنے بظاہر کہنے والے، ان کی شکلیں بھی واضح ہو گئیں کہ یہ ہے کہ جو اوپر اوپر سے اہل سنت کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے وہی بو ہے جو روافض کی طرف سے آتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کے حوالے سے جو اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کیا ہے وہ آپ ذرا سن لیں، اس پر پھر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کرتے ہیں۔ کہ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ دلیل سے کوئی نہ کر سکا اور تاب نہیں تھی کسی کی، تو یہ سازش تیار ہوئی کہ ان کے خلاف یہ الزام ان نعروں کے تحت لگا کے ان کے مسلک کو معاذ اللہ پیچھے دبایا جائے۔ آج اہل سنت جگر پگھلا کے 60 سال پڑھانا، ملت کی آبیاری کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور ہر لونڈا یار اس طرح کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ایسے بندے صدیوں بعد آتے ہیں۔ آج اگر وہ لوگ جنہوں نے جگر پگھلا کے کام کیا تھا ان کی پگڑیاں کتوں سے نچوائی گئیں، تو کل دین کی حفاظت پر کس پر اعتماد کوئی کرے گا؟ سازش ہے مسلمانوں تمہارے خلاف، بلا وجہ مولانا الیاس قادری کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا جا رہا۔ جب دشمن دلیل کے میدان میں، کام کے میدان میں شکست کھا گیا تو انہوں نے لونڈے لونڈے کتے تیار کر لیے۔ خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ اس بات پر مجھے کتنی گالی ملے گی، میں خوش ہوں اس لیے کہ میں یہ جملہ بول کے اہل سنت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں پتا نہیں کہ تحفظ عظمت عائشہ صدیقہ پر کتنی دلیری سے ہتھیلی پہ جان لگ کے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر آج اہل سنت کے مستند علماء کے خلاف بھونک بھونک کر ان لوگوں نے ان سے ملت کا اعتماد اٹھا دیا تو کل کفریہ عبارت پر مناظرہ ان کی بے بے کرے گی۔ کل شان امیر معاویہ یہ لونڈے بیٹھ کے کریں گے فیس بک پہ۔ کل کم اور نجات تک کے اسلام دشمنوں کے خلاف یہ بولیں گے۔ ان کی تو ولادت یہ بھی کل ہوئی ہے، ان کی غیرت اب جنم لی۔ کہاں تھا جب گستاخانہ خاکوں کی نمائش کی تھی؟ تو اس وقت ان کی ولادت نہیں تھی۔ سفارت خانے کے سامنے پرچم ہم نے پھاڑا تھا، یا اپنی بردے کا پرچے کرے۔ لہذا ہزار کوئی بھونکے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے خمیر میں فکر رضا ہے، ہمارے ضمیر میں فکر رضا ہے، یاد رکھو۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں دو ہی ایسی قوتیں، دو ہی ایسی آوازیں ہیں کہ جو فکر رضا پر الحمدللہ ثابت قدمی سے کام کر رہے ہیں۔
ایک امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب ہیں دامت برکاتہم عالیہ، اور دوسری ہستی ہے کنز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ۔ میں جتنے بھی سادہ لوگ ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یقین کیجئے ابھی الحمدللہ دونوں حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر رسول کا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام کے دین کا صدقہ، صحت و عافیت والی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مسلک رضا کا یہ دفاع کر رہے ہیں، پرچم بلند کر رہے ہیں، اللہ کر یہ کرتے رہیں۔ حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں میں گزارش کروں کہ آج ان سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیجئے تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت رہے۔ بڑے بڑے آئے، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اس لحاظ سے بڑی بڑی گدیوں والے، بڑے بڑے ناموں والے، ایسے ایسے عرفان شاہ صاحب جیسے لوگ کہ جن کو سن کر بڑے بڑے علماء جو ہے وہ خطابات کیا کرتے تھے، لیکن آج عرفان شاہ صاحب جیسے جو ہے وہ پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ میں اور نام نہیں لینا چاہتا، اب دیکھ لیں کہ ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وہ لوگ آئے ہیں، اہل سنت کا کھایا ہے، اہل سنت کا نام لیا ہے، ساری زندگی فکر رضا فکر رضا فکر رضا کی دعائی دیتے رہے، لیکن آج جو ہے ان کا عقائد و نظریات جو ہیں وہ روافظ کی طرح، پرانے بیانات ان کے سن لیں، آج کے سن لیں، کتنا تضاد ہے۔ عام بندہ بھی سنے گا تو فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آخر ان دونوں میں سے ان کی بات درست ہے کون سی۔ اس وقت عظمت صحابہ پر، ناموس رسالت پر اور ناموس اہل بیت پر اگر کوئی پہرا دے رہا ہے نا حقیقی معنوں میں، یا وہ دعوت اسلامی ہے یا پھر کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت والی نظر ان پر فرمائے۔ معافی چاہوں گا، کچھ دنوں سے صحت کچھ ناساز ہے، بولنے میں بھی کچھ تنگی اور دقت ہو رہی ہے، بس اتنا ہی میں عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ صحت ٹھیک ہوگی، آپ دعا کیجئے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ جتنا ہو سکے ان علماء کے بیانات سنیں، آگے شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ جو لوگ گمراہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر چھوٹی بڑی نسبت کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، حیا کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نسبت رسول ان کو مل گئی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ عقیدت رکھنے والے ہیں۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جس طرح یہ روافظ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور جس طرح دعوت اسلامی ایک اپنے طریقہ کار سے چل رہی ہے، دونوں اپنے اپنے جگہ پر جو ہے وہ بالکل بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی سپورٹ ضرور کیجئے، تاکہ آپ جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اللہ رسول کی ذات جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اہل بیت اطہار ہم سے راضی ہو جائیں، اصحاب رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کائنات علیہ السلام کے دین کا صدقہ جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بازو بنے ہوئے ہیں، ان کی قوت بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرینوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔